بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو پیغام، کہا کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری اور بھرپور ہوگا۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، قومی مفادات کے تحفظ اور دفاع کے لیے تیار ہیں۔ مسلح افواج ہر قیمت پر جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں گی۔ آرمی چیف کا ضلع فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ، منگلا کور کے زیر اہتمام ہیمر سٹرائک مشقوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسران کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں اہم ملاقات، بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار، ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ اعلامیے میں بتایا گیا دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ملاقات میں ممکنہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے رد عمل کا جائزہ لیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستانی قوم متحد ہے، اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری عمل کا مطالبہ بھی کیا۔ We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. خطے کی صورتحال مانیٹر کر رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ کئی سطحوں پر رابطے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں کو مسائل کے ذمہ دارانہ حل کا مشورہ دیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو، شہباز شریف نے موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ بھارت کا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے امیر قطر کی پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کیا۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ قطر کے امیر نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ قطر موجودہ بحران میں کمی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے ویزا منسوخی سے سنگین انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ کئی پاکستانی مریض علاج مکمل کے بغیر واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا خاندانوں کے بچھڑنے، بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات ہیں۔ واگا اٹاری بارڈر سے واپسی کی آخری تاریخ 30 اپریل 2025 تھی۔ میڈیا رپورٹس کے ذریعے اٹاری میں پھنسے پاکستانی شہریوں کا علم ہے۔ بھارت پھنسے پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے، ہم تیار ہیں۔ واگا بارڈر آئندہ بھی پاکستانی شہریوں کے لیے کھلا رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں گجرات کے قصاب مودی نے سندھو دریا پر حملہ کیا ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن دریا پر حملہ کرنے والوں سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے عوام سندھو کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں کہا بھارت نے اعلان کیا سنتاز معاہدے کو نہیں مانتے مگر ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ دہشت گردوں کو پکڑیں اور لٹکا دیں لیکن پاکستان پر الزام نہ لگائیں۔ جانتے ہیں دہشت گردی بہانہ ہے، اصل میں سندھو نشانہ ہے۔ سازش کو ناکام بنائیں گے، ثابت کریں گے مودی جمہوریت پسند نہیں انتہا پسند ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ آج
بھی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کسی بھول میں نہ رہنا. ہم پاکستانی ہیں, اگر ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھا اگریشن کی, ہم حساب جو ہے وہ 10 گنا کر کے واپس کرتے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ تمہارے پائلٹ کو فینٹاسٹک کپ آف ٹی بنا کے بھیجا تھا, اس دفعہ فینٹاسٹک مار ماریں گے, اس لیے باز رہنا. اس بار بھارت کو فینٹاسٹک چائے نہیں فینٹاسٹک مار پڑے گی. بھارت سے مس ایڈونچر کا خدشہ ہے. خبردار کرتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا جواب 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے پروگرام خبر میں خصوصی گفتگو. کہا 2 دن پہلے رات میں پریس کانفرنس کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے پاس بھارت کے حملے کا پورا پلان تھا. ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا نہیں. پہلگام واقعے پر مودی بیانیہ ناکام ہو چکا. بھارت امریکہ سمیت کسی بھی ملک کو اپنا بیانیہ نہیں بیچ پایا. پاک فوج کی جنگی مشقیں جوش و جذبے کے ساتھ جاری. جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال. افسران اور جوانوں کی جانب سے پیشہ ورانہ مہارتوں کا بھرپور مظاہرہ. جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے. پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے. ڈی جی آئی اسپیئر کا پیغام, ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا نہیں. عوام کی آواز بن گیا. بھارت کے فالس فلیگ آپریشن اور دھمکیوں کے جواب میں مسلح فوج اور پاکستان کے عوام متحد. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. ڈی جی آئی اسپیئر نے گزشتہ روز میڈیا بریفنگ میں کہا تھا 2019 میں ہم نے یہی بتایا تھا, ہم وہ نہیں جو محاذ آرائی شروع کریں. ہم ذمہ دار ملک ہیں, لیکن اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جارحیت ہی راستہ ہے تو ہم تیار ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن. بی بی سی نے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا. جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی سی سی ٹی وی نہیں. پہلگام حملے کے بعد پولیس کم از کم 1 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی. بی بی سی نے مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار پر سوالات اٹھا دیے. صحافی کے مطابق فورسز کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی, مگر چند گھنٹے میں ان کے پاس حملہ کی تصاویر تھیں. بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور فتنہ خارج کا ایک اور گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. خارج کے گروپوں کی گفتگو نے پھر را کی پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کا پردہ فاش کر دیا. افغانستان میں موجود انس نامی خارجی نے شمالی وزیرستان میں موجود اپنے ساتھی ابو ذر کو بتایا. ایک بھارتی ایجنٹ کے کہنے پر اپنے گروہ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. مذکورہ گروہ تحریک طالبان غزوہ ہند کہلاتا تھا, مگر را ایجنسی نے اس کا نام بھارت مخالف ہونے کے باعث بدلنے کا کہا. خارج کی گفتگو نے واضح کر دیا بھارتی ایجنسی را پاکستان میں ان دہشت گردوں کا استعمال کر رہی ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا اے آر وائی نیوز پر بھرپور جواب. فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں اے آر وائی نیوز رہا سب سے آگے. اے آر وائی نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے. ہیڈ لائنز, بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا. اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی ملاقات. جنوبی ایشیا میں سلامتی کی بدلتی صورتحال اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو کی. پاکستانی سفیر عاصم افتخار کے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ. £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل رواں برس مقرر ہونے کا امکان نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے رپورٹ قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ میں جمع کرا دی. موقف اپنایا. مجموعی طور پر سزا کے خلاف 279 اپیلیں زیر التوا ہیں. اپیلیں اپنی اپنی باری پر مقرر کی جاتی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے 14 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل 31 جنوری کو دائر کی. اپیل پر پہلے پیپر باکس تیار ہوگا, اس کے بعد نمبر لگے گا. پالیسی کے مطابق ہی زیر التوا کیسز اور اپیلوں کو نمٹایا جائے گا.
لاہور میں آندھی اور تیز بارش، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کا میچ ختم کر دیا گیا. دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا. موسم خراب ہونے سے پہلے لاہور نے 11.3 اوورز میں 3 وکٹ پر 111 رنز بنائے تھے. محمد نعیم اور عبداللہ شفیق نے 9 سینچریاں اسکور کی. ابرار احمد نے 2، خرم شہزاد نے 1 وکٹ اپنے نام کے. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 87 رن سے شکست دے کر PSL 10 سے باہر کر دیا. 205 رنز کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی پوری ٹیم 117 رنز پر ڈھیر ہو گئی. محمد نبی کے 3، خوشدل شاہ کے 2 شکار. کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹ پر 204 رنز بنائے تھے. جیمس ونس 65، عرفان نیازی 40 اور خوشدل شاہ نے 33 رنز بنا کر نمایاں رہے. ایکچولی 4 سال سے جیسا آپ نے بتایا نا فائنل کھیل رہے ہیں اور جیتے بھی ایک دفعہ، تو اس میں گم رہا ہے کہ ہماری ٹیم تو فائنلسٹ ہے، تو ان کی ٹیم سلیکشن بھی تھی نا، اس میں بھی گڑبڑ ہو گئی. پریشر ہے. چیمپئنز ٹرافی بھی دیکھیں پرفارمنس، ٹرینگلر سیریز آ رہا ہے، پھر اس کے بعد PSL میں بھی باٹم پہ ٹیم آئی ہے. PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. سابق اسٹار کرکٹر باسط علی نے کہا ملتان سلطانز 4 بار کے فائنل میں پہنچنے والی ٹیم ہے. ملتان کی ٹیم کو گمان تھا کہ ہم تو فائنل میں پہنچ ہی جائیں گے. ملتان سلطانز کی ٹیم سلیکشن بھی درست نہیں ہوئی. کامران اکمل نے کہا رضوان پر پریشر ہے. چیمپئنز ٹرافی میں خراب پرفارمنس، PSL میں بھی ٹیم آخری نمبر پر ہے. انہوں نے چیمپئن بننے کے بعد 5 سے 6 کھلاڑی تبدیل کیے. کھلاڑی تبدیل کرتے ہیں تو ٹیم بننے میں وقت لگتا ہے. آج مہمان بنی پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول. کھیلا معصومانہ کھیل. کہا کراچی کی ٹیم لمبی ریس کا گھوڑا ہے، پیچھے سے آگے آئے گی. کراچی کنگز کا میچ لاہور قلندرز سے ہوتا تو کراچی پچھاڑ دیتا. عادل مصطفیٰ چودھری نے چہروں پر مسکراہٹیں بھی کھیلی.